السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک میں پانی کی کمی سے یعنی پیاس سے بچنے کے لیے ایسے فرحت بخش مشروبات جو اگر سحری اور افطاری میں استعمال کیے جائیں تو دن بھر شدید پیاس سے بچا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے اور گرمی کی شدت کے سبب ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جسے روزہ افطار کرنے کے بعد پانی کی مطلوبہ یا زیادہ مقدار استعمال کر کے بچایا جا سکتا ہے۔ افطار کے دوران یا بعد میں اگر سادہ پانی کے علاوہ گھر میں ہی تیار کیے جانے والے صحت اور فرحت بخش مشروبات کا استعمال کر لیا جائے تو پانی کی کمی دور ہونے کے ساتھ ساتھ صحت پر بھی متعدد فوائد مرتب ہوتے ہیں اور افطار کے دوران تلی ہوئی مضر صحت غذاؤں کے استعمال کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گرمیوں کے موسم میں عام روٹین سے ہٹ کر پانی پینے کا استعمال بڑھا دینا چاہیے تاکہ براہ راست دماغ پر اثر انداز ہونے والی شکایت ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے، جبکہ رمضان کے دوران دن میں ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ دوسری جانب رمضان کے آتے ہی بے شمار افراد میں وزن کم کرنے کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزے کا مطلب ہی صحت ہے۔ رمضان کے دوران پانی کی کمی کی شکایت دور کرنے میں وزن میں کمی اور تلی ہوئی غذاؤں سے اجتناب کر کے آپ وزن سے متعلق اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران روزہ ہونے کے سبب دن میں پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، مگر روزہ افطار کرنے کے بعد پانی کے زیادہ استعمال اور مختلف اقسام کے خوش ذائقہ فرحت بخش مشروبات کے استعمال سے روزہ دار کی فوراً توانائی بحال ہو جاتی ہے، بھوک کا احساس بھی کم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وزن میں صحت مندانہ طریقے سے کمی بھی آتی ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے دوران نہایت مفید ثابت ہو سکنے والے کچھ مشروبات کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں کیے دیتا ہوں، جو نہ صرف یہ کہ آپ کی صحت توانائی بحال رکھیں گے بلکہ وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے گنے کا رس۔ گنے کا جوس فوراً توانائی بحال کر کے تر و تازہ فرحت بخش محسوس کرواتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے اور گردوں کی صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ناریل کا پانی، جسے کوکونٹ واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ناریل کا پانی صحت بخش مائع ہے۔ ناریل کا پانی بدہضمی، تیزابیت کا بہترین علاج ہے۔ اس کے استعمال سے انسان خود کو ہلکا اور توانا محسوس کرتا ہے۔ ناریل کے پانی میں اگر تخم بالنگو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہو تو اس سے اس کے فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ناریل کا پانی پیٹ پھولنے کی شکایت سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کھیرے کا پانی۔ رمضان ہر انسان کو جسم سے مضر صحت مادوں کو ڈیٹیکس کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس دوران جسم انٹرمنٹنٹ فاسٹنگ کی حالت میں ہوتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر غذا کے ساتھ کھیرے سے بنا ڈیٹاکس واٹر یا سموتھی کا استعمال کر لیا جائے تو نظام ہاضم سمیت قوت مدافعیت بھی بہتر کام کرنے لگتی ہے اور انسانی جسم سے مضر صحت مادوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گلقند کا استعمال۔ لال گلاب کے پھولوں سے تیار مٹھائی جسے گلقند نہ صرف گرمی کی شدت کم کرتا ہے بلکہ فرحت بخش احساس بھی جگاتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر میٹھے کے طور پر گلقند کا استعمال کر لیا جائے یا پھر اسے پانی کے یا پھر دودھ میں شامل کر کے پی لیا جائے تو غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے اور بھاری پن بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے لیمن واٹر یعنی لیمو پانی۔ لیمو پانی طبی ماہرین کی جانب سے ہر موسم میں تجویز کیا جاتا ہے۔ لیمو صحت، قوت،
मुदाफियत बेहतर बनाने और विटामिन सी की भरपूर मिकदार हासिल करने का बेहतरीन जरिया कहलाते हैं। लींबू पानी न सिर्फ एक सस्ता तरीन डिटॉक्स वाटर साबित होता है, बल्कि ये गुर्दों की सफाई के लिए भी बेहतरीन मशरूब करार दिया जाता है। लींबू पानी के इस्तेमाल से वजन में कमी लाई जा सकती है, तबीयत का भारीपन दूर होता है और ग़िज़ा जल्द हजम हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।